باپ کی لاش ایک کونے میں کپڑے سے ڈھکی پڑی تھی۔ لوگ رو پیٹ کے چپ ہو گئے تھے۔ عورتیں شام کا کھانا پکانے میں مصروف تھیں۔ ایسے موقعوں پر اکثر گاؤں کے دوسرے گھروں سے کھانا آ جاتا تھا، مگر یہ تو کیمپ تھا، یہاں سب کو اپنی پڑی تھی، کون کس کی مدد کرتا۔ سبھی بھوکے ننگے تھے۔ بھائی صاحب چتا وغیرہ کا انتظام کرنے کے لیے گئے تھے۔ میں ایک جھلنگی چارپائی کے پائے کا سہارا لے کے بیٹھا تھا کہ اتنے میں چند ہندو اور سکھ رضاکار آ گئے۔ ان کا سرغنہ لاہور کا مشہور ہندو پہلوان بلو تھا۔ بلو کی ایک آنکھ کانی تھی، دوسری بلی کی آنکھ کی طرح تھی۔ سب لوگ اسے بلو کہتے تھے۔ بلو نے لاہوری گیٹ کے اندر مدی شاہ کے اکھاڑے میں ہندو پہلوانوں کا ایک گروہ تیار کر رکھا تھا، اور ہندو رئیس لوگوں کے کہنے پر یہ لوگ فرقہ وارانہ فساد میں ہندوؤں کی طرف سے لڑا کرتے تھے۔ بلو 2-3 بار لاہور میں مجھ سے بھی چندہ مانگنے کے آیا تھا، مگر میں نے کبھی نہیں دیا، اس لیے بلو نے اس وقت مجھے دیکھا تو اس کے پرغرور لہجے میں ایک عجیب سی تضحیک کی جھلک نمودار ہو گئی۔ بلو بولا، ابھی تھوڑی دیر میں ہم لوگ مہاجروں پہ حملہ کرنے والے ہیں۔ شام ہو چکی ہے، 2/3 قافلہ گزر چکا ہے، بس اب اس کی دم باقی رہ گئی ہے۔ وقت حملے کے لیے بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے کہا، حملہ کر دو، مجھے کیا؟ ہاں تمہیں کیا؟ بلو نے ذرا کڑے لہجے میں کہا، ایسے بزدل ہندوؤں نے تو پاکستان بنایا ہے، ان کا باپ بھی مر جائے تو یہی کہیں گے کہ ہمیں کیا۔ میں چارپائی سے لگ کے اکڑوں بیٹھا تھا، یکایک غصے سے سیدھا تن کر بلو کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ بلو نے کامل اطمینان سے میری طرف دیکھ کر کہا، حملہ کرنے کے لیے ہم لوگ ہر گھر میں سے ایک حملہ آور لے رہے ہیں۔ آدھے گھنٹے میں راشن ڈپو کے پاس آ جانا۔ بلموں، نیزوں، بندوقوں، گھوڑیوں کا سب کا انتظام ہو چکا ہے۔ چاروں طرف تیز تنی ہوئی برمے کی طرح چھیدتی ہوئی نظریں مجھ پر گڑی تھیں۔ میں نے دانت پیس کر کہا، میں آ جاؤں گا۔ بلو ہنسا اور آگے بڑھ گیا۔ اس کی ہنسی مجھ سے برداشت نہ ہو سکی، میں اسی وقت اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ ہر گھر سے، ہر خاندان سے ہم لوگ 1-2 آدمی لیتے گئے۔ جوں حملہ آوروں کی تعداد بڑھتی گئی، لہجے کی سختی، نگاہوں کی خشونت بڑھتی گئی، ہاتھوں کی انگلیاں بےتاب ہونے لگیں، کسمساتے ہوئے لوگوں کے چہرے بھڑکتے گئے، اور جب ہم لوگ راشن ڈپو پر پہنچے تو وہاں پہلے سے 500 آدمیوں کا چیختا چلاتا مجمع تھا اور مسلمانوں کے خلاف اشتعال انگیز نعرے لگا رہا تھا۔ میں بھی ان لوگوں کے ساتھ چل رہا تھا، لیکن مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے میں خواب میں چل رہا ہوں۔ میرے ارد گرد جتنے بھی انسان تھے کسی بھیانک خواب کی پرچھائی معلوم ہوتے تھے۔ راشن ڈپو کے قریب ہندو نوجوان نیزے اور بلم تقسیم کر رہے تھے۔ بندوقیں صرف سرغنہ لوگوں کو دی گئی تھیں۔ کسی نے میرے ایک ہاتھ میں نیزہ تھما دیا، میں نے تھام لیا۔ کسی نے کہا، وہ تمہارا گھوڑا ہے۔ میں گھوڑے پر نیزہ لے کر سوار ہو گیا۔ ہم لوگوں نے ڈکی موڑ پر جا کر، جہاں برگد کا بہت بڑا پیڑ ہے، مسلمانوں کے قافلے پر حملہ کر دیا۔ ست سری اکال اور ہر ہر مہادیو کے نعروں کے ساتھ فضا میں مہاجروں کی چیخیں بلند ہوئیں۔ مہاجروں کے قافلے کے افراد سڑک چھوڑ چھوڑ کر ریتیلے میدان میں بھاگنے لگے۔ کچھ نوجوان مسلمان بڑی بہادری اور جیداری کے ساتھ اللہ اکبر کے نعرے بلند کرتے ہوئے مدافعت کرنے لگے، مگر حملہ آوروں نے ڈکی کے موڑ پر سے راستہ کاٹ کر مہاجروں کو سڑک سے بھگا کر ڈکی کے مشہور ریتیلے میدان کے گھیرے میں لے لیا، جہاں اس سے پہلے بھی سینکڑوں مسلمانوں کی گردنیں کٹ چکی تھیں۔ میرے چاروں طرف مشعلیں سی جل رہی تھیں اور چاروں طرف گھمسان کا رن پڑا تھا، اور میں نیزہ اٹھائے گھوڑا دوڑاتے ہوئے ادھر سے ادھر شکار کی تلاش میں پھرتا تھا۔ میرے سامنے ایک بڈھا مسلمان ایک چھوٹے سے بچے کو گلے سے چمٹائے بھاگا جا رہا تھا۔ اس کی میلی کچیلی بنیان جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی تھی، اور اس نے سلیٹی رنگ کا ایک میلا سا تہمد باندھ رکھا تھا۔ وہ بھاگتا جا رہا تھا اور پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتا رہا تھا۔ بچہ خوف سے چیخ رہا تھا۔ اس کے دونوں ننھے ننھے ہاتھ اس بڈھے کی گردن سے چمٹے ہوئے تھے۔ بھاگتے بھاگتے اس مسلمان کو ٹھوکر لگی اور اس کی پوٹلی زمین پہ گر گئی۔
اور جب وہ اسے اٹھانے کے لیے مڑا تو میں نے تیزی سے گھوڑا دوڑا کر نیزہ اس کے سینے پر رکھ دیا۔